الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دعوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، دعوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے جانوروں کو بلایا تو وہ جان بچانے کی خاطر کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہیں پر اب آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کس راستے کا انتخاب کیا۔ حالانکہ وہ وقت کے سب سے بڑے مبلغ اور نبی کے گھر میں رہتا تھا، ان کا بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا، سو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ غرقاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دوسری مثال کو دیکھیں کہ فرعون کی بیوی نے جب اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا تو وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم و جابر حکمراں کے گھر میں رہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکمل راستے کو ہی بدل دیا۔ آپ ذرا اس پہلو کو اور باریکی سے دیکھیں کہ جب نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تمہاری سلطنت کو ڈبانے کے لیے، تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے انتظام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جس سے کام لینا تھا وہ فرعون کے گھر میں پل رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حالات کا بہانہ مت بنائیے، آپ اپنے راستے کو منتخب کیجئے کہ آپ کو کس سمت جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ حالات ہم خود بخود اپنے ہاتھوں سے، اپنے انہی ہاتھ پیر سے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں، حالات ہمارے مطابق نہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دعوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر سے کیا کیا چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں آج ہم ان سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہمارا اسلام سے کس درجہ تعلق ہے وہ ہم ذرا غور کریں۔ اس کے بعد ہم یہ غور کریں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات نافذ ہیں یا نہیں ہیں۔